perfect, perfect, perfect. وہ دونوں دوست اپنے اپنے وطن لوٹ گئے تاکہ تیاریاں مکمل کر لیں۔ قدرت کو شاید اس وقت یہ منظور نہیں تھا کہ اس خزانے پر کسی کا قبضہ ہو، چنانچہ میرے والد اپنے وطن پہنچنے کے بعد 15 دن بعد ہی کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے وہ نقشہ اپنی ڈائری میں رکھ کر کسی جگہ چھپا دیا تھا اور مجھ سے اس خزانے کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ ان کی موت کے کوئی ایک ہفتے بعد جگدیش کا خط آیا جس میں بڑے سہم انداز میں تیاریوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ جواباً میں نے جگدیش کو خط لکھ کر والد کی موت سے آگاہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 ماہ کے اندر اندر جگدیش خود ہی روم پہنچ گیا اور اس نے مجھ سے ملاقات کی اور خزانے کے بارے میں بتایا۔ میں نے والد کا وہ نقشہ ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کی مگر ناکام ہو گیا۔ جگدیش 15-20 دن وہاں رکا اور پھر بڑی پسماندگی کے عالم میں واپس لوٹ آیا۔ میں نے اس کے بعد بھی نقشے کی تلاش جاری رکھی مگر کامیاب نہ ہو سکا، لیکن گزشتہ سال مجھے اتفاق سے وہ ڈائری مل گئی۔ وہ ایک ایسی جگہ رکھی تھی کہ بس اتفاق سے ہی مل گئی، اسے ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا۔ بس پھر فوراً ہی میں نے جگدیش کو خط لکھا کہ گمشدہ چیز مل گئی ہے۔ اس کے جواب میں مجھے جگدیش کے لڑکے کا خط ملا کہ پتا جی بھی سورگواش ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں۔ اس خط سے مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ جگدیش نے بھی اپنے بیٹے کو اس خزانے کا راز سے بے خبر رکھا۔ جگدیش کے لڑکے کا کیا نام ہے؟ میں سوال کر بیٹھا۔ کیپٹن مہیش۔ مہیش میں اچھل پڑا۔ وہ راجہ روی شنکر کی قید میں ہے؟ جی ہاں۔ ہوں، اچھا، خیر آگے کہو۔ میں نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ پھر میں خود یہاں آیا اور میں نے مہیش سے ملاقات کی۔ ملاقات ہونے پر میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا کہ مہیش کو اس خزانے کا علم نہیں۔ وہ اس راز سے نہ صرف واقف تھا بلکہ نقشہ بھی اس کے قبضے میں تھا، لیکن وہ حد درجہ بے وقوف ثابت ہوا۔ اس کے سوچنے کا انداز کتابی آدمیوں کا سا ہے۔ اس نے کہا کہ خزانہ جس جگہ ہے وہیں کی حکومت اس خزانے کی حقدار ہے اور اس خزانے کی چوری میں وہ میرا شریک نہیں بن سکتا۔ اوہو، پھر تو تم بڑے پریشان ہوئے ہوگے۔ ظاہر ہے، معاویہ نے کہا اور پھر صوفیہ سے بولا، ذرا الماری سے میرے سگریٹ تو نکالو، یہ پیو۔ میں نے اپنا سگریٹ کیس نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ معاویہ نے ایک سگریٹ نکال کر سلگائی اور پھر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، مہیش تاج پیلس کے ملازمین میں سے تھا، محل کا سیکورٹی افسر سے کہہ لو۔ میرا ذہنی رو راجہ روی شنکر کی طرف بھٹک گئی اور میں نے سوچا کہ اگر میں اسے اپنا رازدار بنا لوں تو وہ مہیش کو مجبور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ راجہ روی شنکر کو راز بتانے میں مجھے یہ فائدہ بھی نظر آیا کہ اس طویل مہم کے اخراجات بھی راجہ روی شنکر برداشت کرے گا۔ میں یا مہیش ان اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آخر کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے راجہ روی شنکر سے ملاقات کی اور اسے اپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ خزانے کے لالچ نے روی شنکر کو مجبور کر دیا کہ وہ آخری حد تک اقدام کرنے سے بھی گریز نہ کرے۔ ان دونوں محل میں یہ افواہ بڑی گرم تھی کہ راجکماری ورشا اور کیپٹن مہیش ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ تاج پیلس کے بڑے اس سنبد کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اس معاملے کو کسی شور و غل کے بغیر ٹھنڈا کر دیا جائے۔ راجہ روی شنکر نے جب اس نقشے کے سلسلے میں مہیش سے بات کی تو مہیش نے وہی جواب دیا جو مجھے دے چکا تھا۔ راجہ نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ نتیجہ یہ کہ روی شنکر ابل پڑا
وہ تو پہلے ہی اپنے سینے میں مہیش کے خلاف آگ دبائے بیٹھا تھا، اب وہ آگ ابل پڑی۔ روی شنکر نے مہیش کو تہہ خانے میں قید کر دیا، لیکن تاج پیلس کے لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل سکا۔ صرف ایک ملازم روی شنکر کا رازدار ہے، اور تاج پیلس کے باہر صرف اور صرف میں اس بات سے واقف ہوں۔ مہیش کو قید کرنے کا مقصد؟ میں نے پہلو بدل کر پوچھا۔ اس سے نقشے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اس پر تشدد کیا جاتا رہا ہے، لیکن ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس نے اب تک زبان نہیں کھولی۔ وہ اذیت برداشت کرتے کرتے تقریباً پاگل ہو چکا ہے۔ میں آہستہ آہستہ سر ہلانے لگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مہیش کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ میں نے تہہ خانے میں اس کی جو کیفیت محسوس کی تھی، اسے یقیناً کسی باہوش آدمی سے مربوط نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ مجھے روی شنکر اور مراویہ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ ان لوگوں نے دولت کے لالچ میں ایک نوجوان کو بڑے عبرت ناک حال تک پہنچا دیا۔ قدرے خاموشی کے بعد مراویہ پھر بولا، مہیش پاگل تو ہو چکا ہے، لیکن راجہ روی شنکر کو مایوسی نہیں ہوئی۔ مہیش پاگل پن میں بہت کچھ بکتا رہتا ہے، اور اسی لیے روی شنکر کو یہ امید ہے کہ کسی وقت مہیش کے منہ سے اس نقشے کے بارے میں کوئی بات نکل سکتی ہے۔ میں بھی اس بات میں سر ہلانے لگا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ مہیش ان لوگوں کی درندگی پر بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ پرنس مراویہ نے گھگیاتے ہوئے کہا، کیا آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکیں گے؟ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اب آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب میں تاج پیلس کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتا۔ نہ کیجیے، مراویہ جلدی سے بولا، اسے بھی اپنا گھر سمجھیے، یہاں آپ کو ہر بات کا آرام ملے گا۔ ہر بات کا؟ میں نے مینی خیز نگاہوں سے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ مراویہ کے چہرے سے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ سٹ پٹا گیا ہو، اور صوفیہ نے گھبرا کر میری طرف سے رخ پھیر لیا۔ جی ہاں، آپ کو مکمل آرام ملے گا۔ میں ابھی آپ کے لیے ایک کمرے، لیکن مجھے یہی کمرہ پسند آیا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں ہاں تو یہیں آرام کیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مراویہ بستر سے کھڑا ہو گیا، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، صرف تم، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی، وہ چونک کر میری شکل دیکھنے لگا۔ اب مجھے صوفیہ سے بھی خزانے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے، میں نے مسکرا کر پوچھا۔ مراویہ کا چہرہ جیسے ہلدیا کر رہ گیا، لیکن وہ کسی بھی معاملے میں مجھے رد کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بہتر ہے، اس کی لرزتی ہوئی آواز میں نقاہت تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کی بے بسی مجھ سے ایک خمار سا طاری کیے دے رہی تھی۔ میں اپنے وجود میں رعونت کا ایک سمندر معجزاً پا رہا تھا۔ تو پھر میں جاؤں؟ مراویہ نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں تم جاؤ۔ مراویہ کے قدم دروازے کی طرف بڑھ تو گئے، مگر ان میں رکاؤ کی ایک غیر محسوس سی کیفیت موجود تھی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا اور پلٹ کر دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بکھلا کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ بے حیا، بزدل، میں نے دل ہی دل میں بڑی نفرت سے کہا۔ کمرے کے سکوت میں صوفیہ کے تیز تیز سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ صوفی، میں بڑے پیار سے کہا، دروازہ اندر سے بند کر لو۔ لیکن صوفیہ اسی طرح بیٹھی رہی جیسے اس کے جسم میں بالکل جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے اپنے لہجے میں سختی پیدا کی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ دروازہ بند کر کے نظریں جھکائے واپس لوٹی تو میں کرسی سے اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ جب وہ قریب آ گئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے قریب بٹھا لیا اور اس کی تھوڑی پکڑ کر سرگوشی میں بولا، تم اتنی پیاری ہو کہ میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ صوفیہ کا چہرہ اور سرخ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت ان کا کچھ اور زیادہ
للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سنو، اچانک مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے صوفیہ سے پوچھا، کیا تم کنواری ہو؟ صوفیہ کے ہونٹ تو مگر آواز نہیں نکلی۔ جواب دو، میں نے اس کا شانہ ہلایا۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ لیکن میں شادی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں نے منہ بگاڑ کر کہا۔ صوفیہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور پھر اس نے لکنت امیز لہجے میں بتا دیا کہ روم میں اس کا منگیتر موجود ہے۔ میرے واضح سوال کا جواب اس نے دبے لفظوں میں دیا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی، مجھے اسی جواب کی توقع بھی تھی۔ مغرب کی 99% لڑکیوں سے دو شیزہ کا تصور وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب مجھے بھی ایک گلاس پانی تو پلاؤ، میں نے کہا۔ صوفیہ نے گلاس باتھ روم کی طرف لے گئی تو انکا نے میرے کان میں سرگوشی کی، جب تم اپنا گوہر مقصود حاصل کر لو تو اس لڑکی کو قتل کر دینا۔ میں اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ کیوں؟ میں حیرت سے بولا۔ میں اس کا خون پینا چاہتی ہوں، انکا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کیسی لال لال ہے یہ لڑکی، یوں لگتا ہے جیسے ابھی اس کے چہرے کی رگ پھٹے گی اور جھلملاتے ہوئے خون کا چشمہ ابل پڑے گا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے دماغ پر سرخ سرخ ذرات اڑنے لگے ہوں۔ کتنی بھیانک خواہش تھی انکا کی، ہر چند کہ میں انکا کی استعاج سے پہلے بہت دن پہلے واقف ہو چکا تھا، لیکن انکا کے لیے خوراک کی فراہمی میرے ہاتھوں سے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میری جواب سے پہلے ہی صوفیہ پانی لے کر لوٹ آئی۔ انکا نے جو کچھ کہا تھا اس کے بعد تو میری پانی کی خواہش اور زیادہ شدید ہو گئی۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر کے تپائی پر رکھ دیا۔ صوفیہ اس مرتبہ خود ہی میرے پہلو میں بیٹھ گئی اور میں نے اس کے لمس کو بجلی کی لہروں کی طرح محسوس کیا۔ بے بختیار میرے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹ گئے۔ میں نے شاخ گل کی سی لچک محسوس کی اور پھر میرا دوسرا ہاتھ پھول کا گداز ڈھونڈنے لگا۔ صوفیہ بھی بے قابو ہو کر میرے بازوؤں میں بکھرنے لگی۔ وارفتگی اور خود سپردگی کی اس نمائش نے میری آتش شوق کو تیز کر دیا اور میں کچھ دیر کے لیے بھول ہی گیا کہ انکا نے کیا کہا تھا۔ صوفیہ بہت دن ہوئے اپنی دوشیزگی کو خیر بات کہہ چکی تھی، لیکن ادھر ایک سال اس کے جذبات کا لاوا منہ بند تھا۔ اب جو صنف مخالف کی تحریک ملی تو وہ لاوا بہہ نکلا، گڑگڑاتا اور شور مچاتا ہوا ایک طوفان تھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے کسی تندو تیز پہاڑی چشمے کی روانی محسوس کی، بلندی سے گرتے ہوئے کسی آبشار کا شور سنا اور میری رگ رگ میں شرارے بہنے لگے۔ صوفیہ کی آنکھوں کے چھلکتے ہوئے خمار نے مجھے بے خود کر دیا اور اس کے مساموں سے پھوٹتی ہوئی نمی کے باعث میں پھسلتا ہوا گہرائی میں اس طرح جا گرا اور پھر گیلی چیز کا ہوش نہ رہا۔ 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے جیسے 2 لمحے بیت گئے ہوں۔ میں اب آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور صوفیہ کی ریشمی زلفیں میرے بازو پر بکھری ہوئی تھیں۔ اب ایک بار پھر میرا دھیان اپنے سر کی طرف ہوا تو میں نے دیکھا کہ انکا میرے سر پر ٹہل رہی ہے۔ اس کے چہرے سے اس کی بے چینی کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ بولی، تم نے اپنی بھوک مٹا لی، اب میری بھوک کا سامان کر دو۔ میں نے اتنی تیزی سے آنکھیں کھول دیں جیسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ بے اختیار میری نظریں صوفیہ کی طرف بڑھ گئیں اور مجھے یوں لگا جیسے بستر پر دمکتا ہوا کندن بکھرا ہوا ہو۔ صوفیہ کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہونٹ کے اوپری سنہری روئیں پسینے سے چمک رہے تھے۔ آخر اسے یہ خبر ہو جاتی کہ ایک بڑی طاقت اس کی موت کی خواہش مند ہے تو اس کے کھلے ہوئے گلاب کا کیا حال ہوتا۔ کیا تم نے نہیں سنا فلک شیر؟ انکا کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ میں بھوکی ہوں اور تم اپنا پیٹ بھر چکے ہو۔ اب تمہیں زیادہ خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ختم کرو اس لڑکی کو۔ پھل کاٹنے کی چھری تپائی پر رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے سوچا۔
اگر میں نے صوفیہ کو ختم کر دیا تو مجھ سے یہ ٹھکانہ بک جائے گا، اور وہاں اب میرے لیے نفرت انگیز نگاہوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انکا نے میرے خیالات پڑھ لیے اور بولی، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہارے لیے ہزار ٹھکانے بنا سکتی ہوں، نہ رہ گئی نفرت انگیز نگاہیں تو ان کی اہمیت ہی کیا ہے۔ میں نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ ایک بار پھر صوفیہ کی طرف دیکھا اور یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ ایسی خوبصورت لڑکی کو قتل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ فلک شیر، انکا کے لہجے کی سختی بڑھ گئی، ایک بار پہلے بھی تم میری ایسی ہی خواہش کو ٹھکرا چکے ہو، لیکن تم نے دیکھ ہی لیا کہ میری خواہش پھر بھی پوری ہو گئی تھی۔ اب بھی میں دوسرے ذریعے استعمال کر سکتی ہوں، لیکن اس طرح میرے دل میں تمہاری جگہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ آخر تم میرے کیسے دوست ہو کہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، تمہارے سامنے کی بات ہے۔ میں نے بڑی بے بسی سے انکا کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے صوفیہ کو قتل کرنا چاہا تو میرا ہاتھ کانپ جائے گا۔ نہیں کانپے گا ہاتھ، انکا نے کہا، میری طاقت تمہیں سہارا دے گی۔ میں نے خود کو بڑا لاچار محسوس کیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر انکا مجھ سے ناراض ہو گئی تو میرا وجود اس تنکے کی مانند ہو جائے گا جو آندھیوں کی زد میں آ گیا ہو۔ مختلف انوع طوفان میرے چاروں طرف منڈلا رہے تھے، اور وہ انکا ہی کی طاقت تھی جو دیوار بن کر ان طوفانوں کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے تھی۔ اس دیوار کے ہٹتے ہی وہ دھاڑتے ہوئے طوفان میری ہستی کو خشو خاشاک کی طرح بہا لے جاتے۔ ظاہر ہے کہ انکا میری ان خیالات کو بھی پڑھ چکی تھی، لیکن اس نے ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور وہ بے چینی سے ٹہلتی رہی۔ میں نے آہستگی سے اپنا بازو صوفیہ کی گردن کے نیچے سے نکالا تو اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ کچھ شرمگی سی کیفیت اس کے ہونٹوں پر ابھری اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے چادر اٹھا کر اس پر ڈال دی، خود بھی ستر پوش ہوا اور باتھ روم میں جا کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ مجھے انکا کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے یا نہیں۔ جب میں تولیے سے باہر اپنے چہرے خشک کر چکا تو انکا بولی، فلک سیر، اب یہ انتظار میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا انکا، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تمہاری خاطر آج میں یہ حرکت بھی کر گزروں گا۔ انکا جیسے خوشی سے کھل اٹھی، زندہ باد فلک شیر، اس طرح تم انکا کو اپنے بہت ہی قریب کر لو گے۔ تم ان لڑکیوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، بس ایک بار چکھو اور پھر ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ جب تک انکا ہے تمہیں لڑکیوں کی کمی کا احساس نہیں ہو سکے گا۔ جس کی طرف اشارہ کرو گے وہ تمہارے قدم میں ہوگی۔ ٹھیک ہے انکا، میں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن بڑے بجھے ہوئے دل کے ساتھ۔ بس اب جلدی کرو۔ انکا کے چہرے پر شگفتگی کی جگہ پھر اضطراب آ گیا۔ میں باتھ روم سے نکلا اور میں نے دیکھا کہ صوفیہ چادر اوڑھے ہوئے اسی طرح لیٹی ہوئی تھی جیسے میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میری نظریں سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی فروٹ ڈش کی طرف گئیں۔ چھری بھی اس کے اوپر ہی رکھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے خود اپنی نگاہیں کٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ تو میرے قدم بھی ڈگمگا گئے۔ سائڈ کے قریب جا کر میں رکا اور چھری اٹھاتے ہوئے کن اکھیوں سے صوفیہ کی طرف بھی دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے دستور بند تھیں، لیکن پلکوں کی لرزش سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ آنکھوں میں خفیف سی درز قائم کر کے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے چھری کے ساتھ ایک سیب بھی اٹھا لیا اور اسے کاٹتا ہوا بستر کی طرف بڑھا۔ میرا دل جیسے بلیوں اچھل رہا تھا۔ خون کی گردش اتنی تیز ہو گئی کہ سارا جسم سنسنانے لگا۔ سیب کھاؤ صوفیہ، میری آواز بھررائی ہوئی تھی۔ صوفیہ نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور خفیف سی مسکرائی۔ انکا نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کے منہ سے چیخیں نہیں نکلنی چاہیے، یہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، اور سیب کھلانے کی تدابیر اس طریقہ کار کا ایک حصہ تھی جو میں نے منتخب کیا تھا۔ میں نے سیب کاٹ کر ایک ٹکڑا صوفیہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ ٹکڑا میرے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی۔
ओह, मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए हाथ खींच लिया। मैं खुद खिलाऊंगा। सूफिया ने मुस्कुराकर अपना हाथ बिस्तर पर गिरा दिया। मैंने बिस्तर पर बैठकर सेब फिर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने थोड़ा सा मुंह खोल दिया। हाय वो पंखड़ियाँ, मेरा दिल इस ख्याल से कटने लगा। ज़रा देर बाद इन पंखड़ियों की शादाबी रुखसत हो जाएगी। इन पैमानों से मैंने हलावत के घोंट पिए थे और अब मैं इन पैमानों को चकनाचूर कर देने वाला था। सेब का टुकड़ा मैंने उसके मुंह में डाल दिया और जैसे ही उसके होंठ बंद करके सेब के टुकड़े पर अपनी मोतिया दांत आजमाए, मेरा हाथ उसके होंठों पर जम गया। बड़ी बड़ी आंखों में उलझन के साए पड़ने लगे। मेरी हरकत का मकसद उसकी समझ में आ भी नहीं सकता था, लेकिन जब मेरा छुरी वाला हाथ बुलंद हुआ तो बात उसकी समझ में आई। खौफ ने उन आंखों को और बड़ा कर दिया। उसने तड़प कर अपने मुंह से मेरा हाथ हटाने की कोशिश के साथ उठना भी चाहा, लेकिन उसकी कामयाबी से पहले मेरा हाथ बिजली के हचकोले की तरह नीचे आ चुका था। छुरी चादर को काटती हुई खचाक से उसकी पेट की गहराई में उतर गई। सूफिया बड़ी जोर से उछली और अगर मैं पूरा उस पर सवार ना हो गया होता तो शायद वह मेरी गिरफ्त से निकल जाती। मेरा हाथ बेदर्दी से उसके मुंह पर जमा हुआ था। मैंने एक झटके से छुरी बाहर निकाली और दूसरा वार किया। पहली मर्तबा मुझसे अंदाजे की गलती हुई थी और उसके दिल पर वार करना चाहता था ताकि ये खूनी खेल पलक झपकते ही ख़त्म हो जाए, लेकिन अनाड़ीपन के बायस चेहरा इसके पेट में उतर गई थी। दूसरी मर्तबा मुझसे अंदाजे की गलती नहीं हुई और सूफिया के जिस्म ने एक बार फिर उछलना चाहा। उसकी एक घुटी घुटी सी चीख मेरी इन उंगलियों के नीचे फड़फड़ा कर रह गई जो उसके मुंह पर जमी हुई थी। सूफिया के जवान सीने से उबलता हुआ जीते जैसे खून का फुवारा मुझे सुर्ख गुस्ल दे रहा था और मुझे अपनी आंखों के आगे तारीकी छाती हुई महसूस हुई। जैसे ही मैंने सूफिया के जिस्म को बेजान महसूस किया, छुरी फेंक कर हट गया। वार करीब पड़ी हुई कुर्सियों में से एक पर गिर पड़ा। यकायक मुझे इतनी सर्दी लगने लगी जैसे मैं कोहे हिमालय की किसी बर्फपोश चोटी पर पहुंच गया हूं और थर थर कांप रहा हूं। दिमाग पर जैसे अंधेरे ने यलगार कर रखी थी। मैं सर झटक झटक कर खुद को बेहोश होने से बचा रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सूफिया की लाश पर एक नज़र भी डाल सकता, लेकिन इस इंतशार के बावजूद भी मुझे ये एहसास ज़रूर था कि इनका मेरे सर से गायब हो चुकी थी। ना जाने कितनी देर तक मैं जैसे ख्वाबों में तैरता रहा और जब मेरी हालत कुछ संभली तो मैंने देखा कि इनका मेरे सर पर वापस आ चुकी थी। उसका चेहरा गुलाब हो रहा था जैसे कोई अंगारा दबक रहा हो। जियो फलक शेर, वो चहकी, आज तबीयत खुश कर दी तुमने। हाय, बड़ा लजीज खून था इस लड़की का। इनका ने सिसकारी ली और उसकी आंखों में जैसे खून तैरने लगा। मेरा जी चाहा कि इनका को गालियाँ बकना शुरू कर दूं, मगर इनका मेरे इन बागियाना ख्यालात से बाखबर या शायद जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज करती हुई बड़ी बेखुदी सरमस्ती के आलम में मुझसे कह रही थी, बस अब निकल चलो यहाँ से। इस हालत में मैं दांत पीस कर बोला, मेरा लिबास खून रंग हो चुका है, अलमारी में से मुराविया के कपड़े निकाल लो, इनका ने कहा। मैंने सोचा जो कुछ हो रहा है उस पर जलने और करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे अफ़वाल अब इनका ही की ख्वाहिशात से इबारत हैं। मुझे वही कुछ करना होगा जो ये चाहेगी। मैं ये सोचता हुआ कुर्सी से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ने लगा और उसे खोलकर मुनासिब से कपड़े निकाले। अभी तक मैं सूफिया की लाश को देखने की हिम्मत नहीं कर सका था। क्या मैं यहाँ से इतनी ही आसानी से निकल सकूँगा जितनी आसानी से तुम कह रही हो? मैंने इंसाके से कहा। सूफिया का बेगैरत बाप उसे मेरे साथ कमरे में छोड़ तो गया था, लेकिन उसे नींद हरगिज़ नहीं आई होगी। वो यकीनन जाग रहा होगा और जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा तुम कपड़े तो तब्दील कर लो, इनका मेरी बात काटती हुई बोली। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए रास्ता साफ किए देती हूँ। वो फुदक कर मेरे सर से उतर गई। कपड़े तब्दील करने में मुझे 6-7 मिनट लगे और इसी वक्त इनका वापस आ गई। उसने छूटते ही कहा कि अब रास्ता साफ है। मैं सबको गहरी नींद सुला आई हूँ। अब वो कल सुबह देर तक सोते रहेंगे।
میں نے اپنے خون آلود کپڑوں کی ایک گٹھڑی بنا لی۔ ان کپڑوں کو وہیں چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوتا۔ اس گٹھڑی کو میں نے میز پر پڑے ہوئے اخبارات میں لپیٹا اور پھر اس بنڈل کو اپنی بغل میں دبا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے ابھی تک اپنی یہ کوشش جاری رکھی کہ میری نظر سہون بھی صوفیہ کی لاش پر نہ پڑے۔ دروازہ کھول کر میں باہر نکلا تو انکا نے راستے کی نشاندہی شروع کر دی۔ جب میں اس مکان سے نکل کر سڑک پر پہنچا تو میں نے اپنی گٹھڑی دیکھی۔ اب اگر تم اپنا وقت راجہ اندر کے اکھاڑے میں گزارنا چاہو گے تو میں اس کا بندوبست بھی کر دوں گی، انکا بولی، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف سے دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ صوفیہ کو قتل کر کے مجھے خود اپنے آپ سے بھی گھن آنے لگی تھی۔ میں جلد ہی ایک ایسی گزرگاہ پر پہنچ گیا جہاں سے ٹیکسی بے آسانی مل گئی اور میں ڈرائیور کو تاج پیلس کا پتہ بتا کر پچھلی نشست پر ڈھیر ہو گیا۔ سادھنا یاد آ رہی ہے کیوں؟ انکا بڑی شوخی سے دیدے مٹکاتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ میں نے اب بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں تاج پیلس پہنچا تو وہاں اچھا خاصا ہنگامہ نظر آیا۔ میرے اچانک غائب ہو جانے سے پولیس یہ سمجھی تھی کہ میں فرار ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو مجھے گھیر لیا گیا۔ آپ کہاں تھے؟ پولیس افسر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ میں نے اس سے بھی زیادہ تیز لہجے میں کہا۔ مجھ سے صرف یہ کہا گیا تھا کہ میں اپنی قیام گاہ تبدیل نہ کروں۔ یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ میں پولیس کو اپنے آمد و رفت سے بھی آگاہ رکھوں۔ میرا جواب اتنا معقول تھا کہ پولیس افیسر بغلے جھانکنے لگا۔ سنو افیسر، میں نے اپنے لہجے کی تیزی برقرار رکھتے ہوئے کہا، مجھے اب تک بہت زیادہ پریشان کیا جا چکا ہے، لیکن میں نے اپنے سفارت خانے سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ اگر مجھے زیادہ عاجز کیا گیا تو پھر میں اس کے لیے مجبور ہو جاؤں گا۔ میں پیر پٹکتا ہوا تیزی سے آگے نکلتا چلا گیا۔ میرے اس دبنگ انداز کے باعث پولیس افیسر کو مزید کچھ کہنے سننے کی ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے خون آلود کپڑوں کا بنڈل سوٹ کیس میں بند کر دیا اور پھر معاویہ کے کپڑے اتار کر اپنا شب خوابی کا لباس پہن لیا۔ نیند اب بھی میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس رات کا کچھ حصہ میرے لیے خوشبوؤں کے لمحات بن گیا، مگر اس کے بعد کی صورتحال نے طبیعت بے حد مکروہ کر دی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر سگریٹ سلگائی اور مہیش کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اس بد نصیب نوجوان کو راجہ روی شنکر کے نازل کردہ عذاب سے بچانا چاہتا تھا اور میرے خیال کے مطابق اس کام کو آج ہی ہو جانا چاہیے۔ کل کیا ہوگا کچھ خبر نہیں۔ حالات ہر لحظہ رنگ بدل رہے تھے، اس لیے جو کچھ کرنا تھا وہ جلد از جلد کرنا تھا۔ راجکماری سادھنا اس معاملے میں میری بہترین معاون ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اسے براہ راست پر لانا خاصا دشوار تھا۔ وہ مجھ سے بدظن ہو چکی تھی۔ مہیش کی وجہ سے میں نے اسے منانے کا فیصلہ کیا، لیکن مہیش کی آڑ میں دراصل میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اب دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، لیکن میں سونا چاہتا تھا۔ سوئے بغیر کسل مندی دور نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ جب معاویہ کو اپنی بیٹی کے قتل کا پتہ چلے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ شاید وہ بے اختیار تاج پیلس کی طرف دوڑ لگا دے۔ بے شک وہ مجھ سے خائف تھا، لیکن بیٹی کا بہیمانہ قتل شاید اس پر جنون طاری کر دے اور وہ میری سوچ کی زنجیر انکا نے توڑ دی۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں تم سے کوئی کام لیا کروں تو تم سمجھ لیا کرو کہ میں اس کے نتائج اور عواقب پر غور کر چکی ہوتی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے تک اس سلسلے میں کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ نہیں ہوگا، انکا نے بڑے اطمینان سے کہا، اور اس طرح مجھے اطمینان تو ہوا تو نیند بھی آ گئی۔ جب میں جاگا تو سہ پہر ہونے کو تھی۔ جاگنے کے 1 منٹ بعد ہی مجھے بھوک کا شدید احساس ہوا۔ گو کہ یہ کھانے کا وقت نہیں تھا، لیکن میں نے ملازم کو بلا کر کھانے ہی کی ہدایت کی۔ جتنی دیر میں کھانا آیا اتنی دیر میں غسل کر کے کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے انکا کو اپنے سر سے غائب پایا، لیکن جب میں کھانا کھانے بیٹھا تو وہ میرے سر پر واپس آ چکی تھی اور اس کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان بکھرا ہوا تھا۔
اس کو مطمئن پا کر مجھے یقین ہو گیا کہ صورتحال میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا تو پھر کوئی سوال کرنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ کھانے کے بعد میں اس کمرے سے نکلا۔ اب مجھے سادھنا کی تلاش تھی، لیکن سادھنا سے پہلے راجہ روی شنکر سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرے گا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ مجھ سے کترا کر نکل گیا۔ یقیناً میری واپسی نے اسے بہت زیادہ الجھن میں مبتلا کر دیا۔ یہ بات تو ممکن ہی نہیں تھی کہ میرے اچانک غائب ہو جانے کا سبب اسے معلوم نہ ہو۔ عین ممکن تھا کہ اس نے اس سلسلے میں معاویہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش بھی کی ہو، مگر شاید انکا کی وجہ سے اس کی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں سادھنا کے کمرے کی طرف بھی گیا، لیکن وہ وہاں نہیں ملی، اور جب میں مایوس ہو کر اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہا تھا تو وہ مجھے راجکماری ورشا کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کر چونکی، لیکن پھر اس طرح آگے بڑھتی چلی گئی جس طرح میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے برابر پہنچ گیا۔ سادھنا، میں سخت لہجے میں بولا۔ زیادہ چھپنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ سادھنا کچھ نہیں بولی، خاموشی سے قدم بڑھاتی رہی۔ وہ اپنے کمرے ہی کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، تم نے مجھے اپنے راز میں شریک نہیں کیا تھا، لیکن اب میں اس راز کے بارے میں اتنا کچھ جان چکا ہوں جتنا شاید تمہارے علم میں بھی نہیں ہوگا۔ سادھنا نے چونکتے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، کیا مطلب؟ اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھتی، سامنے سے کچھ لوگ آتے نظر آئے۔ ان لوگوں کے سامنے گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے دھیمی آواز میں کہا، آج رات کو اپنے کمرے میں میرا انتظار کرنا۔ آج ہم ہر قیمت پر مہیش کو آزاد کرا لیں گے اور میں اسے اس منحوس محل سے نکال لے جاؤں گا۔ تم کوشش کرنا کہ راجکماری ورشا بھی اس کے ساتھ ہی یہاں سے چلی جائے۔ یہاں سے جانے ہی میں ان دونوں کی بہتری ہے۔ وہ لوگ قریب آ گئے۔ میں بلند آواز میں بولا، میرے ساتھ آپ لوگوں کا رویہ اتنا خشک ہو چکا ہے کہ اب میں یہاں سے چلا جانا چاہتا ہوں۔ آپ پولیس سے میری سفارش کیجئے کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے۔ سادھنا آنے والے کو دیکھ کر رک گئی تھی، لیکن میں قریب کی ایک راہداری میں مڑ کر تیزی سے قدم بڑھاتا چلا گیا۔ سادھنا مجھ سے برگشتہ تھی، تاہم مجھے یقین تھا کہ وہ رات کو میرا انتظار کرے گی اور آج رات میں مہیش کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا۔